ایک واقعہ غالباً البدایہ میں ہے اور سیرت امیر معاویہ میں غالباً حضرت نافع صاحب نے بھی لکھا کہ ایک بزرگ جس کے علاقے میں ایک رافضی تھا حضرت معاویہ کو بہت برا بلا کہتا تھا. ایک دن یہ بزرگ خواب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی اور معاویہ ہیں، اور یہ شخص کھڑا ہے اور حضرت عمر نبی سے شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے. نبی نے دیکھا میں کیوں میرے صحابہ کو کہتے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا، معاویہ کو کہتا ہوں. تو نبی نے فرمایا حضرت عمر کو یہ ہاتھ میں یہ نیزہ لو اور اسے مارو، اور انہوں نے جو مارا تو اس کی گردن پہ لگا اور وہ شخص وہیں مر گیا. اتنے میں اس بزرگ کی آنکھ کھلی، یہ بھاگتا ہوا گیا کہ میں اس بدبخت کو بتاؤں جا کر کہ آج میں نے تیرے متعلق یہ خواب دیکھا ہے. کہتے ہیں میں اس کے دروازے پہ پہنچا تو اندر عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں اس سے ملنے آیا ہوں. کہا تم کیسے مل سکتے ہو؟ آج رات اس کو کوئی گردن پہ چھری مار کے ذبح کر گیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ ہمیں برا کہتا ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے میں معاویہ کو برا کہتا ہوں. پتہ چلتا ہے معاویہ کو برا کہنا سارے صحابہ کو برا کہنا ہے، کیونکہ معاویہ کو ستر الصحابہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کا پردہ ہے. اگر یہ پھٹا اور یہ دروازہ ٹوٹا پھر آگے تک سب جائیں گے. پھر پتہ ہے بات کیا بناتے ہیں؟ ایک نے لکھا اپنی کتاب میں کسی جگہ دو رافضیوں کی یہ بحث چل رہی تھی کہ معاویہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے نعوذ باللہ. تو دوسرا کہنے لگا ہاں یار لیکن ایک بات ہے کہتے ہوئے ذرا اچھا بھی نہیں لگتا، ہمارے حسن نے کیوں ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ غلطی تو ان کی بھی ہے نا نعوذ باللہ. وہ نہ کرتے تو آج اتنے سارے لوگ معاویہ کو ماننے والے نہ ہوتے. حسن تک پہنچا. تو پھر دوسرا کہنے لگا ہاں لیکن اس میں حضرت حسین کی بھی تو ہے نا، وہ منع کرتے نا اپنے بڑے بھائی کو، انہوں نے بھی تو نہیں کیا یار، سوچنے کی بات ہے. کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہے. اب دیکھو ستر الصحابہ کہاں تک جا رہی ہے بات. پھر پہلا کہنے لگا یار بات ایک کہہ دوں ہمت تو نہیں ہو رہی. کہنے لگا نعوذ باللہ غلطی تو مولا علی کی ہے نا. آخر میں آ کر حضرت معاویہ سے صلح کی شرائط تو طے ہوئی تھی، اسی کو دیکھ کر تو حسن و حسین نے ایک جواز دیا کہ جناب جب ابا کی صلح ہو گئی تو بیٹوں کی کیوں نہ ہوئی. کہنے لگا ہاں یار اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی یہ کہہ دیتے کہ حضرت عثمان کا میں بدلہ نہیں لیتا تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہ ہوتا. اور پھر جناب عثمان دیکھو نا وہ تو خود بنو امیہ سے تھا، اب اس کے لیے کیا ضرورت تھی؟ دوسرا کہنے لگا ہاں عثمان تو بنو امیہ کا تھا اور بنو امیہ ایسے ویسے ہیں. پھر پہلا کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ بنو امیہ کا عثمان، اگر عمر اپنی زندگی میں اب ان 6 آدمیوں کے نام جن کو خلیفہ بنانا تھا عثمان کا نام پیش نہ کرتے تو پھر مجھے بتاؤ نا ان کو کوئی خلیفہ بناتا؟ غلطی تو نعوذ باللہ عمر کی ہے. وہ کہنے لگا ہاں لیکن پھر غلطی اس سے بڑی تو ابو بکر کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں عمر کو خلیفہ بنا کے گئے. پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے لیکن ایک بات کہہ دوں ابو بکر بھی خلیفہ اس لیے بنا لیا مسلمانوں نے کہ نبی نے انہیں مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، نبی نہ کرتے تو پھر جناب ایسا نہ ہوتا. کہا ہاں یار اصل میں بات یہ ہے نبی کو چاہیے تھا ان کو اپنے قریب ہی نہ کرتے، لیکن کیا کریں اللہ نے جو ان کے لیے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ اگر قرآن میں یہ نہ کہتا تو کوئی یہ نبی کے قریب بھی نہ آتے. تو دیکھو بات معاویہ سے خدا تک گئی ہے، اس لیے جو معاویہ کا پہرا دیتا ہے وہ صحابہ کا بھی پہرا دیتا ہے، نبی کا بھی پہرا دیتا ہے، نبی کے خدا کا بھی پہرا دیتا ہے.